بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نہایت خاص، ایمان افروز، دلوں کو نرم کرنے والی اور روح کو جھنجھوڑ دینے والی ویڈیو میں ہم ایک ایسے موضوع پر تفصیلی گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو ہر مرد و عورت کے دل میں ایک خاص جگہ رکھتا ہے، اور وہ ہے خواب۔ کیونکہ خواب صرف سوتے ہوئے دیکھے جانے والے مناظر نہیں ہوتے، بلکہ بعض خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے پیغام، نصیحت، تنبیہ اور خوشخبری بھی ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم خاص طور پر اس بات پر روشنی ڈالیں گے کہ اگر کوئی عورت 5 خاص خوابوں میں سے کوئی ایک خواب بھی دیکھ لے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا میں سکون، دل کا اطمینان اور آخرت میں جنت الفردوس کی بشارت لکھ دی ہے۔ ناظرین کرام، یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے یا بندی سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کے دل کو اپنے ذکر کی طرف موڑ دیتا ہے، اس کی آنکھوں کو آنسوؤں سے آشنا کر دیتا ہے، اور اس کی نیند کو خوابوں کے ذریعے بیداری میں بدل دیتا ہے۔ اسی لیے خوابوں کا موضوع عام نہیں بلکہ بہت حساس اور روحانی موضوع ہے۔ ناظرین کرام، خوابوں کے بارے میں سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم شیطانی خواب کی ہے، جو شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ یہ خواب خوفناک، پریشان کن اور دل کو بے چین کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے خواب اکثر ان لوگوں کو آتے ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، نمازوں میں سستی کرتے ہیں، قرآن سے دور رہتے ہیں اور گناہوں میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ ایسے خواب دیکھ کر گھبرانے کے بجائے فوراً بائیں طرف تھتکار دینا چاہیے، اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے، اور کسی سے ان خوابوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری قسم نفسانی خواب کی ہے، جو انسان کے اپنے دن بھر کے خیالات، سوچوں، خواہشات اور مصروفیات کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص دن بھر کاروبار میں لگا رہے تو رات کو اسی سے متعلق خواب دیکھ لے، یا کوئی کسی فکر، محبت یا غم میں مبتلا ہو تو وہی چیز خواب کی شکل میں سامنے آ جائے۔ یہ خواب نہ تو سچے ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی خاص تعبیر ہوتی ہے۔ تیسری اور سب سے اہم قسم رحمانی خواب کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نیک بندوں اور نیک بندیوں کو عطا کیے جاتے ہیں۔ یہ خواب خوشخبری ہوتے ہیں، دل کو سکون دیتے ہیں اور ایمان کو تازگی بخشتے ہیں۔ خاص طور پر جو خواب آدھی رات کے بعد یا فجر کے قریب دیکھے جائیں وہ زیادہ تر سچے ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سچے خواب اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہیں۔ یہی وجہ ہے انبیاء کرام علیہم السلام کے خواب بھی وحی کی ایک صورت ہوتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب قرآن پاک میں موجود ہے، جس میں انہوں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو سجدہ کرتے دیکھا، اور وہ خواب حرف بحرف سچا ثابت ہوا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں نصیحت فرمائی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ نصیحت آج بھی ہمارے لیے ہے کہ اگر ہمیں کوئی اچھا خواب آئے
تو ہر کسی کو نہ سنائے، بلکہ صرف کسی نیک، دیندار اور سمجھدار انسان سے ہی اس کا ذکر کریں۔ اب ناظرین کرام، ہم ان خاص خوابوں کی طرف آتے ہیں جو اللہ تعالی اپنے خاص بندوں اور بندیوں کو دکھاتا ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ اگر کوئی عورت خواب میں کسی نبی کو دیکھے، کسی ولی اللہ کو دیکھے یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کسی کو دیکھے، تو یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالی اس عورت سے راضی ہے، کیونکہ ان پاک ہستیوں کا خواب میں آنا عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ان کے لیے ہوتا ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے آباد ہوتے ہیں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اگر کوئی عورت خواب میں خود کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھے، یا قرآن سنتے ہوئے رو پڑے، یا قرآن کو سینے سے لگائے ہوئے دیکھے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالی اس کے دل کو نور قرآن سے بھر رہا ہے اور اس کے درجات بلند فرما رہا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اگر کوئی عورت خواب میں غسل کرتے ہوئے دیکھے یا خود کو پاک صاف لباس میں دیکھے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے اور اس کے دل کی میل کو صاف کر رہا ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ اگر کوئی عورت خواب میں مسجد میں جائے نماز پر یا کسی پاک جگہ پر بیٹھ کر روتے ہوئے دعا مانگتی دیکھے، تو یہ اللہ کی خاص محبت کی نشانی ہے، کیونکہ اللہ تعالی ہر ایک کو رونے کی توفیق نہیں دیتا، بلکہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کے دل کو نرم کرتا ہے۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ اگر کوئی عورت خواب میں جنت، نور، خوشبو، سفید لباس یا سکون اور راحت والی کیفیت دیکھے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے لیے دنیا میں بھی سکون اور آخرت میں جنت کی خوشخبری لکھ دی ہے۔ ناظرین کرام، یہ خواب ان لوگوں کو نہیں دکھائی جاتے جو صرف دعوے کرتے ہیں، بلکہ ان کو دکھائے جاتے ہیں جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رو رو کر توبہ کرتے ہیں، جو اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں، جو کسی کا دل نہیں توڑتے، جو حلال رزق پر قناعت کرتے ہیں اور جو اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں۔ اگر کسی عورت کو یا کسی مرد کو بھی ایسے خواب نصیب ہوں تو اسے چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، سجدہ شکر بجا لائے، اپنی عبادت میں مزید اضافہ کرے اور اپنے آپ کو عاجز رکھے، کیونکہ یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ اور اگر کسی کو ایسے خواب نصیب نہ ہوں تو ہرگز مایوس نہ ہو، بلکہ نماز کی پابندی کرے، قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے، درود شریف کی کثرت کرے، تہجد کی عادت ڈالے اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرے، کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے، اللہ کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں۔ جو سچے دل سے پلٹ آئے اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ آخر میں ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں سچے خواب نصیب فرما، ہمیں اپنی قربت عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری عورتوں کو نیک، باحیا اور جنتی بنا دے، ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما اور ہمیں اپنے نیک بندوں اور بندیوں میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔